اور کہا ایاز کو اس طرح کی بات بتاؤ کہ اگر میں خوش ہوں تو غمگین ہو جاؤں، اور اگر غمگین ہوں تو خوش ہو جاؤں. کیونکہ حضرت جی حکمت عطیہ خداوندی ہے، اللہ جس کو چاہے عطا کرے. نہ اس کا کوئی برادری سے تعلق ہے، نہ اس کا کوئی خوبصورتی سے تعلق ہے، اور نہ اس کا کوئی پیسے سے تعلق ہے. یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ جس کو چاہے عطا کرے. اور اللہ عطا فرماتا ہے. اللہ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ تو بادشاہ تھے اور عاشق رسول تھے. ان کے لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ہر روز 1,00,000 بار حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیا کرتے تھے. حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ بڑے زبردست عاشق رسول تھے، اور کیونکہ ایک عادل حکمران تھے، سومنات فتح کیا تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کیونکہ اتنا زیادہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اچھا خاصا وقت لگتا تھا اس میں. پھر ایک رات حضور نبی پاک علیہ السلام نے کرم نوازی فرمائی اور آپ کو خواب میں درود لکھی عطا فرمایا، اور فرمایا محمود پڑھے گا تو ایک بار ہی، لیکن ثواب 1,00,000 بار پڑھنے کا ملا کرے گا تجھے. اس لیے پھر اس کا نام ہے درود لکھی. پڑھا کریں اپنے گھروں میں نا، آپ معمول بنائیں درود لکھی، درود تاج، ان کو پڑھا کریں. آپ سپرے کے اثر کو تو مانتے ہیں، لیکن پتہ نہیں اس کو کیوں نہیں مانتے. مکھیوں کا سپرے ہو رہا ہے، مچھروں کا سپرے ہو رہا ہے، ڈینگی کا سپرے ہو رہا ہے، وہ ہینڈ سینیٹائز ہو رہے ہیں. ان چیزوں کو مانتے ہیں، پتہ نہیں اس کو کیوں نہیں مانتے. اب ایسے کہتے ہوں گے نہیں ہم مانتے ہیں، اگر آپ مانتے تو آپ پڑھتے اپنے اپنے گھروں میں اس کو. ہم شاید ادھر سے مانتے ہیں، ادھر سے کوئی نہیں مانتا. اگر ہم مانتے تو ہم کرتے اس کو. درود لکھی، درود تاج، دعائے جمیلہ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ وقت بڑا تھوڑا تھوڑا لگے، لیکن ان کے فوائد بے تحاشا ہیں. سورہ یاسین، سورہ ملک، دیکھو نا کتنی بڑی بات ہے. محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں جو ہر شام سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو فاقہ نہیں آئے. بھائی اور کیا چاہیے آپ لوگوں کو؟ کون فرما رہے ہیں؟ حضور نبی پاک علیہ السلام. ان سے آگے کسی کی بات ہے، لیکن پڑھنی ہم نے. پھر انشورنس جائز ہے ناجائز ہے، بینک کو پیسے لینے جائز نہیں ناجائز نہیں، یہ پوچھیں گے. یہ جائز ہے، قرآن ہے. یہ نبی پاک فرما رہے ہیں جو ہر شام سورہ واقعہ پڑھے فاقہ نہیں ہے. بھائی خود پڑھو، بچوں کو سکھاؤ، اپنی بچیوں کو سکھاؤ. ٹینشن فری ہے. جن کا سارا کچھ ہی ہے اللہ کی عطا سے، محبوب خدا ہیں، جب نائب اکبر ہیں، خلیفہ اعظم ہیں آپ اللہ پاک کے، آپ فرما رہے ہیں جو سورہ واقعہ ہر شام پڑھے گا فاقہ نہیں. پھر کیا چاہتے ہو اس سے زیادہ؟ لیکن کیا ہے، پوری پھر ہوتے جڑی چھوڑس جائے دے، بینک کو پیسے لینے جائے دے. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. جاؤ کھاؤ دھکے، جا کے تمہارے نصیبوں میں دھکے. یہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے لکھا ہے کہ ان کا بیٹا نہیں تھا، ان کی صرف بیٹیاں تھیں. اور یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، فقیہ تھے. تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مبارک میں ان کا انتقال ہوا ہے. تو جب انتقال کا وقت قریب آیا نا، تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. اور بھی کافی زیادہ باتیں ہوئی. تو آپ نے فرمایا عبداللہ تمہارے تو انتقال کا وقت قریب ہے، تمہاری حالت بتا رہی ہے، تمہاری بیماری
تو اگر تم کہو تو میں تمہاری بچیوں کے لیے کوئی روز کے پیسے نہ مقرر کر دوں، تاکہ تمہارے انتقال کر جانے کے بعد تمہاری بچیوں کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہو۔ ظاہر ہے والد کا انتقال ہو گیا، بھائی ہے کوئی نہیں، پھر کیسے ہوگا؟ پھر کیسے؟ جیسے آپ آ کے سوال نہیں حضرت پیسے، بھائی جائز نجائز والا مسئلہ بعد میں ہے، وہ ایک اور بحث ہے، میں آپ کی باتوں کا نہیں حضرت دیکھو نا پیسے جمع کرا چھڑنے پتہ نہیں 18 سال بعد کی حالات انہوں نے کی نہیں ہوئی، لیکن یہاں سنو، تم تو 18 سال کی بات کرتے ہو نا، ذرا اسی وقت کی بات سنو۔ حضرت آپ کا انتقال ہو گیا اگر اس بیماری میں، تو بچیوں کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ اگر عبداللہ ابن مسعود اگر تم کہتے ہو تو میں تمہاری بچیوں کا کوئی روز کا خرچہ مقرر کر دوں، آپ نے فرمایا امیر المومنین میری بچیوں کو آپ کے خرچے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبداللہ کیسی بات ہے، ان کو کیوں ضرورت نہیں ہے، کیسے ان کا گزارا ہوگا؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے، اور میری بچیاں روزانہ سورہ واقعہ پڑھتی بھی ہیں، ہر شام پڑھتی ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو ہر شام سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو فاقہ نہیں آئے گا، ان کو آپ کے خرچے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں سکھائیں گے ہم، پھر بھی جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر خار پھرتے۔ دوجی گل نہیں میرے خیال سے حضرت جی قربان صرف دو، ایک سورہ یاسین دوسرا سورہ واقعہ، باقی میں نے کہہ رہا نہیں اس کو حضرت جی صبح وہ، شام کو یہ، اور پھر سورہ ملک، تینوں کو تو حضرت جی لازم کر لو، اللہ کی قسم ہے سکون اتر آئے گا آپ کی زندگی میں۔ پہلا فرمایا جو نماز فجر پڑھ کے سورہ یاسین پڑھے اس دن کے سارے کام اللہ کے ذمہ ہیں، کام اللہ کے ذمہ ہو گئے، ٹھیک ہو گیا۔ جو ہر شام سورہ واقعہ پڑھے فاقہ، یہ بھی ٹینشن گئی، اور جو سورہ ملک ہر رات پڑھے گا اپنا معمول بنائے گا، ہر شام ہر رات سونے سے پہلے سورہ ملک، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے بروز قیامت اگر کوئی معاملہ ادھر ادھر ہو گیا، نیکیاں کم پڑ گئیں، گناہ زیادہ ہو گئے، حکم جہنم کا آ گیا، تو احادیث کا مفہوم ملتا ہے کہ سورہ ملک اللہ سے جھگڑے گی، رب کریم یہ مجھ سے پیار کرتا تھا، یہ مجھے روز پڑھتا تھا، میں نہیں اس کو جہنم میں جانے دوں گا۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہے، تو پھر سورہ ملک آگے سے کیا کہے گی؟ اگر اس کو جہنم میں بھیجنا پھر مجھے قرآن پاک سے نکال دو۔ اب سورہ ملک تو نہیں نا نکالی جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ سورہ ملک پڑھنے کی وجہ سے اس شخص کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ لیکن کیا ہے پڑھنی ایسی نہیں، سکھاؤ اپنے بچوں